السلام علیکم ویورز، ہم آپ کو مقدس اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کا آسان ترین ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے۔ ویورز، یہ زندگی کسی بھی وقت اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو اس سے پہلے ہمیں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کلام کو جو اللہ پاک نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، یعنی قرآن پاک اسی چابی سے کھلتا ہے۔ احادیث میں اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ قرآن کی جڑ ہے اور قرآن کا درخت اس میں سے ہی نکلتا ہے۔ قرآن پاک کی کسی سورت کی فضیلت قرآن میں نہیں ہے، ایون سورہ اخلاص کی بھی نہیں۔ یہ صرف واحد سورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن کریم کی افضل ترین سورت سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ ہجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے۔ اور ظاہری بات ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان 5 وقت کی نماز میں فرض رکعتوں میں 17 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سنت، وتر اور نوافل اس کے علاوہ ہیں۔ نماز میں رکعتوں میں ہم دوسری سورتوں کو بدل بدل کر پڑھتے ہیں، مگر سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے، اپنی ترتیب کے لحاظ سے بھی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں ایک زوردار آواز سنائی دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور کہا، یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے۔ اتنے میں وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہی وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو 2 ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے پہلی چیز سورہ فاتحہ ہے، اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا، وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا۔ انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا۔ قبیلے کے لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو زہریلے جانور کے ڈسنے کا دم کر سکتا ہو؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھے ایک دم آتا ہے، مگر میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ لوں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بکریوں کا ریوڑ ان صحابی کو دے دیا گیا۔ پھر صحابہ میں یہ اختلاف ہو گیا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی، یہ تو حرام ہے۔ کچھ کہنے لگے، ہم نے معاوضہ لے کر ٹھیک کیا ہے۔ بہرحال یہ طے پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے۔ جب وہ حضور پاک کی خدمت میں پہنچے، پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بکریاں آپ نے لی ہیں اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو، تاکہ امت کو یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم دینے کی اجرت لینا جائز ہے ایز اے ٹیچر، جیسے آپ دوسرے علوم حاصل کرتے ہیں اور اس کی فیس پے کرتے ہیں۔ سو ویورز،
قرآن حکیم کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس وقت دنیا میں حیوانات اور نباتات کی تقریباً 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں اور ایک سپیشیز آگے بلین میں ہے۔ اگر صرف انسان کی ہی بات کی جائے تو دنیا میں 8 ارب کے قریب صرف انسان موجود ہیں اور باقی سپیشیز کی تعداد تو کاؤنٹلیس ہے۔ ان تمام جہانوں کا پالنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جو مسلسل بہہ رہا ہے۔ بے شک اللہ پاک کا رحم اس کے غضب پر بھاری ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، اور اس دن کے لیے اللہ پاک نے اپنا نام قہار رکھا ہے جس کے معنی ہے سب پر چھایا ہوا۔ اس دن اللہ پاک ہی سب پر ڈومیننٹ ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنا صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مشروط ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اسپیشلی جو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ سراسر شرک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی ہمارے نبی کے راستے کو اپنایا جائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، صحابہ کرام کو رول ماڈل بنایا جائے، خلفائے راشدین کی پیروی کی جائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بچانا ان کے راستے سے جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ اچھے ویورز، خود بھی قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، کیونکہ اگر آپ انہیں دنیاوی تعلیم نہیں دیں گے تو ان کی دنیا کامیاب نہیں ہوگی، اور اگر آپ انہیں دینی تعلیم نہیں دیں گے تو وہ قیامت کے دن بھی روئیں گے۔ اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ گو کہ ہمارے اعمال ان کے برابر نہیں ہیں، بس اللہ پاک ہمیں اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر دیں۔ آمین ثم آمین۔